بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے امراض قلب کے حوالے سے. میرے ساتھ تشریف فرمائے التمش جنرل ہاسپٹل کے ماہر امراض قلب ڈاکٹر اسد اللہ خان سومرو صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان منتظم اعلیٰ ہے مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے جناب محمد ابرار حسین صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سلیم بھائی، بہت شکریہ، بہت نوازش. میرے تیسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے، اللہ تعالیٰ نے آواز سے نوازا ہے، ثنا خواں ہیں محمد حارث کمال صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ابرار صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کلام جو آپ کو بہت ہی پسند ہو اس سے میرے اس پروگرام کا آغاز پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں سوالوں کی طرف. جی ضرور، بہت شکریہ سلیم بھائی. ادیب رائے پوری کے نعت کے چند اشعار، کیونکہ یہ وہ اساتذہ ہیں جن کے کلام مقبول بارگاہ بھی ہیں، مستند بھی ہیں، تو چند اشعار میں شامل محفل کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر. در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر، در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر، کبھی صبح ہو آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے، کبھی صبح ہو آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر. خوبصورت شعر کہ جسے پی کے شیخ سعدی بلغ علا پکارے، جسے پی کے شیخ سعدی بلغ علا پکارے، میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے، میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر کہ یہ طلب تھی انبیاء کو رخ مصطفیٰ کو دیکھیں،
نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر۔ رمضان کا مہینہ ہمارا بہت تیزی سے رواں دواں ہے، عشرہ رحمت پھر مغفرت کا عشرہ بھی جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ اب کچھ چند روزے رہ گئے۔ روزے کی افادیت کے حوالے سے اگر میں آپ سے گفتگو کروں تو روزہ ان کارڈیولوجسٹ جو پیشنٹ ہے، جو دل کے مریض ہے، ان کو روزہ کیا افادیت دیتا ہے؟ روزہ کیا انہیں کیا کہتے ہیں، اس سے روزے رکھنے سے ان کو کوئی بہت اچھا طریقے سے مینٹین کیا جا سکتا ہے جو دل کے مریض ہیں؟ ایک تو آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس ٹاپک پر ماشاءاللہ آپ التمش ہاسپٹل، پھر اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی تعارف کرا دوں گا، ماشاءاللہ جدہ میں آپ رہ کے آئے ہیں، آپ نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے ماشاءاللہ، اور پھر اس وقت بہت پریکٹس مکہ کے اندر خصوصی طور پہ آپ نے بہت لوگوں کے لیے کام کیے، وہ ہمارے لیے آپ لوگ جیسے ایسٹس کی حیثیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیں فخر ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں ہمارے پاکستانی ہیں، اور اللہ نے آپ کو بہت چیزوں سے نوازا ہے، بہت ساری چیزیں آپ نے مکے میں دیکھی۔ میں پروگرام کا وقت میرے پاس بالکل کم ہے، اس وجہ سے میں اس آپ کی تعریف کی توصیف کی طرف نہیں گیا، اور آپ نے ہمیشہ اکثر بھی کہا کہ آپ ان طرف سے ہٹ کے جو ہے نا میرے سے اللہ کوئی کام لے لے، اس حوالے سے آپ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، روزہ ایک تو یہ کہ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کی لغوی معنی جو ہے وہ ہے کہ رک جانا۔ اب رکنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے لسان کا، زبان کا رک جانا، کہ انسان بری گفتگو سے، بری سوچ سے، گالی گلوچ سے، غیبت سے، یہ ان چیزوں سے رک جانا ایک روزے کا حصہ ہے۔ بالکل، روزے کا حصہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا یہ چیز نہ کریں، اور کھانا پینا اپنی جگہ اس کے اپنے فوائد ہیں، اور لیکن یہ جو صوم خاص کر کے کہ رک جانا، اور اس رک جانے کو اگر ہم پکڑ لیں، کیونکہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں جی جی، انفارچونیٹلی ہم روزہ رکھ تو رہے ہیں لیکن روزہ سمجھ نہیں رہے ہیں، ہائے ہائے، اس لیے کہ روزہ رکھنا اور روزہ سمجھنا یہ دو مختلف ٹاپکس ہیں، دو مختلف ایشوز ہیں۔ تو روزے کا فائدہ، طبی فائدہ تب ہے جب روزہ کو سمجھے، جب روزے کو اگر آپ سمجھ نہیں رہے ہیں تو جو روزے کے طبی فوائد ملنے چاہیے وہ ہمیں اس سے مستفید وہی والی بات آ گئی۔ میں اس آپ کی بات کو جاری رکھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ کہ وہی بات ہے کہ جب بھی آپ عبادت کرتے ہیں تو ایسی عبادت نہ ہو بلکہ دل سے جو عبادت ہو والی، اور کیونکہ آپ دل کے ہی ڈاکٹر ہیں تو دل والی بات اسی رب کے حوالے سے آپ جوڑ ہیں ماشاءاللہ جی، وہاں سے کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری رکھیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یعنی رک جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہم جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اپنی سوچ یعنی زبان کے حوالے سے، پھر کھانا ہے، پینے کی چیزیں ہیں، سگریٹ یا اور کوئی نشاور چیزیں ہیں ان سے رک جانا، اور ایک حلال امور میں جمع ہے، سیکس ہے، اس چیز سے رکنا، کیونکہ باقی جو روزے ویسٹ میں جس قسم کے روزے رکھ کے اور وہ اس کی طبی افادیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے روزوں سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اور روزے کا سمپل ایک طبی فائدے اور افادیت کے حوالے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً مگر بلیغ اشارہ یہ دیا ہے کہ روزے رکھو تندرست ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، یعنی اس میں ایک اتنا بڑا ایک پیغام ہے کہ روزے رکھیں تندرست ہو جائیں گے، اور روزہ جسم کی زکوات ہے، بالکل صحیح، اور اس کا کوئی نیگیٹو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے،
لیکن یہ کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں یا روزہ سمجھ رہے ہیں. ہائے ہائے کیا بات. لیکن ہم جو روزہ جس طرح سے اس پر ہم وہ رکھ ہی رہے ہیں, کر رکھنے رہے والے ہیں ہی کہ چل وہ رہے روزہ رکھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اس لیے روزے کے جتنے فوائد ملنے چاہیے. جی جی. کیونکہ انسان کا جو جسم ہے اس کے جو میجر آرگنز ہیں وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں ہائے 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 کتنی بڑی بات. کہ رمضان آئے گا تو انہیں آرام کرنے کا موقع ملے گا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دانتوں سے لے کر آنکھوں سے, آنکھ, کان, برین, ہمارے جو مین آرگنز ہیں اس میں خاص کر کے جو جگر ہے, لیور ہے, کیونکہ لیور کو پورے سال میں رمضان کے علاوہ کبھی بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ آرام کر سکے. اور لیور جو ہے وہ پوری باڈی کا جتنا بھی میٹابولزم کو کنٹرول کرنے والا جو آرگن ہے وہ لیور ہے, اور اس کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے. تو لہٰذا جتنے بھی یہ میجر آرگنز اور باڈی کی جتنی بھی شریانیں ہیں, تو یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کتنے گھنٹے, اگر یہ 13-14 گھنٹے اگر وہ جگر آپ بتا رہے ہیں تو اس میں کتنے منیمم 4 سے 6 گھنٹے تک اگر جگر کو آرام مل جائے تو وہ اس کی جو ہے وہ افادیت جو ہے. اور روزہ ہی صرف ایک ایسی چیز ہے کہ ان میجر آرگنز کو آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو رمضان کا صرف روزہ اور وہ نہیں ہے, کیونکہ رمضان کے روزے تو میں تو کہوں گا کہ ہمارے رب العالمین نے کیا بات ہے رمضان کے روزے فرض کر کے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ رمضان کے روزے اور اس کے ساتھ جو نمازیں ہیں یہ دو چیزیں مسلمانوں کے اوپر فرض کر کے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم اس خوبصورت دنیا میں ایک صحت مند زندگی گزار کے اور آخرت کے امتحان کو پاس کرنے کی اس میں ایک نشاندہی کی ہے. اچھا, یہ تو جگر کی بات آ گئی. آپ نے ڈاکٹر صاحب بتایا کہ جگر کے حوالے سے کہ بھئی یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے یہ 14 گھنٹے کا یہ روزہ, اس کے علاوہ جسم کے اور چیزوں کے اندر کیا اس کے فائدے ہیں روزے کے حوالے سے؟ روزے کے حوالے سے اس کے فائدے یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو جسم میں جیسے گندا کولیسٹرول ہے, ہم اس کو LDL کہتے ہیں یا ٹرائیگلیسرائڈس کہتے ہیں, یہ جو کولیسٹرولس ہیں یہ چربی اور شوگر سے بنتے ہیں. تو روزہ ایک ایسی گولی ہے, میں نے اس کو ایک گولی کے لحاظ سے کہ وہ گولی سحری میں استعمال کرنے سے آپ اگلے 12 سے 18 گھنٹے تک 4 مضر اشیاء سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں استعمال سے. کون سی؟ جس میں چینی ٹاپ پر ہے, تمباکو ہے, نمک ہے, اور چینی, نمک, تمباکو اور آئل جو ہے وہ فیٹس جو ہے, ان 4 چیزوں سے بچنے سے آپ کے جتنے بھی جسم کا جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ کم ہوتے ہیں, جو اچھا کولیسٹرول ہے وہ بہتر یعنی HDL جو ہے وہ بڑھتا ہے. جی جی, ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ آپ جو صحت کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ 4-6 گھنٹے 8 گھنٹے, لیکن پھر افطار کی طرف آتے تو وہ ساری پرہیز ورہیز سب سارے واپس سسٹم میں. اس لیے ہی میں نے کہا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ سمجھ نہیں رہے. اور روزے کو اگر ہم سمجھیں تو پھر آپ کی جو افطار ہے اس افطار کو, کیونکہ سحری اور افطاری دونوں مختلف ٹاپکس ہیں. سحری بھی اسی طرح سے ہی امپارٹنٹ ہے جس طرح سے افطاری امپارٹنٹ ہے, لیکن ہمارے ہاں وہ ٹرینڈ نہیں ہے. ہم سحری رات کو 12 بجے فاسٹ فوڈ ادھر ادھر کی چیزیں جتنی میں کھا کے اور سو جاتے ہیں, پھر سارا دن جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں. لیکن روزہ اس طرح سے نہیں ہے. اچھا, جو اسی طرح سے جو سحری ہے, کیونکہ سحری میں اٹھ کے اور کھائیں تاکہ جو سحری اور افطاری کے درمیان جو ہے وہ ٹائم تھوڑا کم ہو. یہ نہیں کہ 12-1 بجے 2 بجے آپ نے کھانا کھا کے واٹ ایور جو کچھ بھی ہے وہ نہیں, ایک پراپر طریقے سے مطلب سحری کو لازمی کرنا چاہیے لوگ. اسی طرح سے افطار کا جو افطار بھی ایک فضیلت ہے, کیونکہ افطار کا فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ اتنے گھنٹوں تک بھوکے رہتے ہیں, تو جب بھوکے رہتے ہیں تو آپ کا آرگنز جو ہیں, باڈی جو ہے وہ انتظار کرتی ہے,
تو افطاری میں جو خاص کر کے افطار ہے، افطار میں ایسی چیزیں لینی چاہیے کیونکہ خالی پیٹ ہے، اور وہ جو بھوکے آرگنس ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ افطار میں ایسی ہیلدی چیزیں لینی چاہیے، جیسے کھجور ہے، انجیر ہے، شہد ہے، گاوا ہے، امرود جو ہے، زیتون ہے، ایسی چیزیں جو ہیں وہ پھلوں کا وہ ہے، رس ہے یا سادہ پانی ہے، تو ان میں وٹامنس اور منرلز بھرے ہوئے ہیں. تو ایسے سمجھیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ ہمارے آرگنز کے لیے ایک موقع ہے کہ خالی پیٹ پر یہ منرلز اور وٹامنز جمع کرتے ہیں، تاکہ پورا سال جو ہے وہ آرگنز ان وٹامنز اور منرلز کو اسٹور کر کے اور باڈی کے میٹابولزم کو ریگولیٹ کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً دیکھا گیا ہے کہ روزہ تو تقریباً رمضان بالکل آخری اینڈ کی طرف ہے. میں اس طرف نہیں جا رہا کہ کس پیشنٹ کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ایک پروگرام کے اندر وہ تمام چیزیں بتانے کی کوشش کی کہ جو امراض قلب کے پیشنٹ جو وہ کس طریقے سے روزہ رکھے. اگر مریض کی طبیعت، جیسے اگر ہارٹ پیشنٹ ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو کس وقت اس کو روزہ توڑ دینا چاہیے؟ کس وقت کون سی ایسی نشاندہی ہے کہ نشانی ہونی چاہیے کہ یہ اس طرح کے پیشنٹ کو کس طرف توڑ دینا چاہیے روزہ؟ چل میں بہتر ہوتا کہ ہم اس طرح سے کر کے لیتے کہ کون سے مریضوں کو روزہ رکھنا چاہیے، چلیے ایسا رہے، کون سے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور کب ہارٹ کے مریضوں کو روزہ توڑنا چاہیے. چلیے ایسا کر تو لیں. یہ 3 مختلف سوال ہیں. جی جی. تو پہلے ہم سوال لیتے ہیں کہ کون سے مریضوں کو روزہ رکھنا چاہیے. جیسے میں نے شروعات میں عرض کی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے طبی فوائد کے لحاظ سے اس کے کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی 2 بلین کے قریب جو ہے وہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں، اور زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ ایشیا، افریقہ اور مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، اور ان پر کوئی سب سے زیادہ جو اس پر روزے پر کام ہوا ہے کہ کون سے مریضوں میں روزہ رکھنا چاہیے، وہ مڈل ایسٹ میں زیادہ تر ہوا ہے، سعودی عرب اور قطر میں. اور میں چنانچہ پچھلے 20 سال سعودی عرب میں ہی رہا ہوں، تو اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی کہ وہاں کس طرح سے لوگ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں. اور اس میں تو روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ کیونکہ امراض قلب کوئی ایک بیماری نہیں ہے، امراض قلب مختلف بیماریوں کا ایک مجموعہ ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ جیسے شریانوں کی بیماری دنیا میں اور ہمارے جیسے ملک میں خاص کر کے نوجوانوں میں شریانوں کی بیماری، جس میں انجائنا، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، یہ بہت زیادہ کامن ہے. تو امراض قلب میں شریانوں کے ایسے مریض جنہیں شریانوں کی بیماریاں تو ہیں پرانی، لیکن ان میں علامات نہیں ہیں، دوا کھانے سے ان کے علامات کنٹرول میں ہیں. تو انجائنا کے ایسے مریض جن کا دوا کھانے سے ان کو انجائنا کی تکلیف، عام حلجل سے انجائنا کی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، یا وہ مریض جن کا پہلے سے انجیوپلاسٹی ہوئی ہے یا بائی پاس آپریشن ہوا ہے اور وہ اسٹیبل ہیں، کمپنسیٹڈ ہے، جن کو ہم کرونک کورونری ڈیزیز کہتے ہیں، اگر ایسے مریض ہیں تو وہ ان میں سے 92% مریض جو ہیں وہ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزے میں ان کو کسی قسم کی کوئی ایسے نہیں. لیکن جتنے بھی یہ مریض ہیں ان کو اپنی دواؤں اور غذا کا احتیاط رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دواؤں کو نہ چھوڑیں، اور غذا میں اعتدال پسندی جو ہے وہ روزے کے ساتھ وہ ضروری ہے. دوسرے نمبر پر آتا ہے ہارٹ فیلئر کے مریض جو ہوتے ہیں. ہارٹ فیلئر کے مریض وہ ہوتے ہیں جن میں ہارٹ کا مسل جو ہے وہ کمزور ہو کے اور دل بڑھ جاتا ہے، ان کو ہارٹ فیلئر ہم کہتے ہیں. انجائنا اور ہارٹ اٹیک والے مریضوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے، لیکن ہارٹ فیلئر کے مریضوں کو سانس کی شکایت ہوتی ہے. تو اس کے مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. تو ہارٹ فیلئر کے ایسے مریض جن کو ہم کمپنسیٹڈ فیس میں کہتے ہیں کہ وہ اس ہارٹ فیلئر کے مرض کے ساتھ دوائیں کھا کے ضرورت زندگی کے کام کاج آرام سے کر سکتے ہیں، اس کو ہم کمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر کہتے ہیں. تو یہ جو کمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر کے مریض ہوتے ہیں وہ دواؤں اور غذا کے ساتھ جو ہے وہ دواؤں کو نہ چھوڑیں اور
غذا میں اعتدال پسندی کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھ کے اور آرام سے روزے مکمل کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے وہ مریض جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ اگر ان کا بلڈ پریشر دواؤں سے کنٹرول ہے تو دواؤں کے استعمال، یعنی یہ ایسی ایک چیز ہے کہ رمضان سے پہلے ہی لوگوں کو، مریضوں کو اپنے ڈاکٹر معالج سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ پتہ کر سکیں کہ ان کی کنڈیشن کے لحاظ سے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ روزہ، جن کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے لیکن اس کے باوجود روزہ رکھتے ہیں، تو وہ ایک جو ہے وہ اس پر ہم بعد میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں، تو وہ بعد میں آ رہے ہیں۔ تو بلڈ پریشر کے بھی ایسے مریض جو دوائیں کھا کے اور ان کا بلڈ پریشر اگر کنٹرول میں رہتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دل کے ویلز کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اگر دل کے ویلز کی بیماریاں مائلڈ سے ماڈریٹ قسم کے لیئنس ہیں، سٹیج بی ان کو ہم ہارٹ فیلئر یا وہ کہتے ہیں کہ جن میں اسٹرکچرل ہارٹ ڈیفیکٹ یعنی ویلز کی بیماریاں ہوتی ہیں، پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن ان میں علامات نہیں ہوتی ہیں، اور وہ دواؤں اور بغیر آپریشن سے ضروریات زندگی کے کام کاج کر سکتے ہیں، تو وہ مریض بھی دواؤں کو اور پرہیز کو جاری رکھتے ہوئے روزے رکھ سکتے ہیں زیادہ تر مریض۔ میں حارث کمال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ سے درخواست کروں گا وہ کلام جو ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ پڑھتے ہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کون سا کلام آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ آپ کے شو سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی ابرار بھائی سے شو سے پہلے بات ہو رہی تھی، تو اپنا ہی ایک پڑھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے۔ یہ ہمارے اس عقیدے پر مبنی ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قاسم نعمت بنا کر بھیجا ہے، اور رمضان ہمارے لیے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب کو عطا کی۔ دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے۔ تو اسی حوالے سے اپنا ایک کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، گدا کو اپنی معیت حضور دیتے ہیں، گدا کو اپنی معیت حضور دیتے ہیں، ہر ایک تشنہ کو جام طہور دیتے ہیں، ہر ایک تشنہ کو جام طہور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب خدا کا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب خدا کا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب خدا کا ہے، خدا کے حکم سے سب کو حضور دیتے ہیں، خدا کے حکم سے سب کو حضور دیتے ہیں، ہر ایک تشنہ کو جام طہور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، در رسول پہ امید ٹوٹتی ہی نہیں، در رسول پہ امید ٹوٹتی ہی نہیں، در رسول پہ امید ٹوٹتی ہی نہیں، سوال کرنے سے پہلے حضور دیتے ہیں، سوال کرنے سے پہلے حضور دیتے ہیں، ہر ایک تشنہ کو جام طہور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، اور کتنا دیتے ہیں سلیم بھائی، اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، حضور کے کرم کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ شاعر نے ایک اندازہ لگایا کہ حضور کتنا دیتے ہیں، تو سماعت کیجئے گا کیا کہتے ہیں۔ گدا سے کہہ دو کہ دستے طلب دراز کرے،
گدا سے کہہ دو کہ دست طلب دراز کرے، گدا سے کہہ دو کہ دست طلب دراز کرے، ہماری سوچ سے بڑھ کر حضور دیتے ہیں، ہماری سوچ سے بڑھ کر حضور دیتے ہیں، ہر ایک تشنہ کو جام طہور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، سب کو حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، گدا کو اپنی معیت حضور دیتے ہیں، ہر ایک تشنہ کو جام طہور دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ابرار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ ایک نعت اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں میرا خیال، اور غالباً بہت سارے ثنا خواہ آپ سے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں، تو نعت کے حوالے سے اگر میں آپ سے گفتگو کروں تو کون سی نعت کو کس طریقے سے انتخاب کرنا چاہیے؟ اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ انتخاب کرنے کے اندر جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتے، اور پھر طرز کہاں جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں بہت سارے ایسے بھی بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا۔ تو یہ جبکہ حضور کی شان کے اندر جب بھی کوئی چیز پڑھی جائے تو وہ دل کو چھو لے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت عجیب سا لگتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ سلیم بھائی، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک اس بابرکت ساعتوں میں اتنا معلوماتی اور اتنا علم فہمی پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں، اور آپ کا سوال یقیناً بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے میں امام عبدالدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میں پیش کروں گا جو نعت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ ہزار بار بے شویم دہن با مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یعنی یہ فرمایا گیا کہ نعت حضور کی ثنا و توصیف کا وہ ایک ذریعہ ہے جس میں اگر فرمایا کہ ہم اپنے لبوں کو ہزار بار بھی مشک و گلاب سے دھو کر بھی حضور کی ثنا توصیف بیان کریں تو اس کا ادب قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اب جہاں یہ مراسم ہے کہ نعت میں یقیناً کلام کی اہمیت، پھر اس کے بعد اس کی ترنم کا انتخاب، تو کلام بھی جیسے میں عرض کروں کہ کلام میں یعنی حضور نعت جو ہے عربی کا لفظ ہے، اور یہ بالخصوص ویسے تو اس کے معنی ثنا و توصیف کے ہیں، لیکن یہ مختص ہے صرف اور صرف حضور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف کے لیے۔ تو جہاں حضور کی ثنا توصیف کے لیے یہ نعت موسوم ہے تو اس میں یقیناً کلام میں بھی ہمیں ایسا انتخاب کرنا چاہیے جس میں حضور کے شمائل، حضور کے خصائل، حضور کے فضائل بیان ہوں۔ اسی طور پر کیونکہ اس میں نعت میں ایک ترنم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ عام ترنم سے اس کی ترنم یقیناً مختلف ہوتی ہے، تو نعت خواہ کو کلاموں کے انتخاب میں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تین حضور کی نعتوں کے جو مراسم ہیں اس میں سے کون سی نعت کا آپ کا یہ جز شامل ہو رہا ہے، اور نعت کا کیونکہ اپنا ایک انتخاب ترنم ہوتا ہے تو یقین اس کو گائکی سے مختلف ہونا چاہیے۔ تو یہ نعت کے ادب میں سے بھی ہے، اور جب ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے تو یقیناً اس شعر کے ہم مصداق بنیں گے کہ ہزار بار با شویم دہن با مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ تو ہمیں یقیناً یہ وہ نعت حضور کی توصیف و ثنا کا ایک وہ ذریعہ ہے جس سے ہم یقیناً اس کے صحیح طور پر مزاج بن سکیں گے۔ اچھا، وہ 2 یا 4 اشعار میں آپ سے سننا چاہوں گا ماشاءاللہ، جس طریقے سے آپ نے آغاز کیا ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے، جو آپ کو سب سے زیادہ فیوریٹ ہے، جس کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میں جب پڑھتا ہوں تو میرے دل کو جو سکون ملتا ہے، جو پوری محفل کو جو ہے جما دے، پوری محفل کو جو ہے نا اپنی طرف متوجہ کر دے۔ ویسے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نعت کا وہ جملہ، ایک ایک اشعار جو ہے دل کو چھو لیتے، تو وہ کون سا کلام پیش کریں گے آپ؟ منور بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی اچھی نعتیں کہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ نعتیں تو سبھی اچھی ہیں، لیکن ایک اسلاف کلاموں سے انتخاب، یقیناً اس میں ایک کلام ہے اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، یہ مجھے بہت پسند ہے، اور میں اپنے طالب علمی کے دور سے اس کو پڑھ رہا ہوں، تو اس کے آگے 1-2 اشعار شامل کروں آپ کی اجازت ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی
بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی کہ پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی کہ حوروں نے ملائک نے اجلان بشر نے حوروں نے ملائک نے اجلان بشر نے کس کس نے کہا بھیک نہ پائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی کہ اللہ کے گھر سے ہے رسائی تیرے در تک اللہ کے گھر سے ہے رسائی تیرے در تک اللہ کے گھر تک ہے رسائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی حاصل کلام المقام کہ محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب وقت میرے پاس بہت کم ہے اور کیا کہتے ہیں بات ساری یہ کہ بات میں ہمیشہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے تشنگی رہ جاتی ہے اور بہت سارے لوگ جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ سے بہت کچھ سیکھا انشاءاللہ تعالی مزید پھر آپ سے اور پروگرام کریں گے اس حوالے سے کیونکہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور ماشاءاللہ جو پیغام لے کر آئے اور ہم غفلت میں ہی اور یہ طاق راتیں اور یہ جو راتیں ہیں یہ ہمیں ملی ہے انشاءاللہ تعالی اس توسط سے ہم یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے ہم اپنے رب کو منا لیں تو آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ابرار صاحب آپ کا بہت شکریہ اور حارث کمال سے میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو یوں ہے کہ ہم الوداعی حوالے سے کیونکہ رمضان کے چند ہی روزے رہ گئے اور ان روزوں کے اندر ہم غفلت میں ہم نے رحمت کا عشرہ گزار دیا مغفرت کا عشرہ گزار دیا اور یہ جو راتیں طاق راتیں ہیں
یہ ہم غفلت میں شاید ہو سکتا ہے اللہ پاک اس شب قدر کی راتوں میں سے ہمیں بھی کہیں نہ کہیں ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اور الوداع کہتے ہوئے اس پروگرام کو اینڈ کرتے پھر مزید اور پروگرام کی طرف بڑھیں گے. جی خالص. اور میں حارث اس سے پہلے کہ آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس کلام کی طرف جائیں, میں ابرار صاحب کا, حارث کمال صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین میں لوں گا اجازت آپ سے, انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, کلفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, اور ذوق عبادت پڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی, بزم افطار سجتی تھی کیسی, خوب سحری کی رونق بھی ہوتی, ہو گیا سب سما سونا سونا, الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ 11, تیری آمد کا پھر شور ہوگا, کیا بھروسہ میری زندگی کا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوان
سب ہو رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلا